حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ ہم یہیں پہ ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کیسے تشریف لائے تھے اور کس ماحول اور کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا. تو وہ سارے حالات ہم یہیں پڑھ لیں تاکہ بعد میں ان کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب انہیں دنیا میں آئے ہیں یا آنا تھا، اس دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود. یہ انتہائی صفاک ظالم جابر قسم کا بادشاہ تھا. خدائی کا دعوے دار تھا، خود کو خدا کہلاتا تھا، اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تخت پہ بیٹھتا تھا، اتنا طاقتور تھا. واللہ علم کس قدر سچائی ہے اس کی بات میں، لیکن یعنی اس بات میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلی قومیں جو تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا کہ وہ تم سے کئی زیادہ طاقتور تھیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، اتنا وسیع الجثہ، اونچا لمبے قد کا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، پھر کوئی اس سے بات کر سکتا تھا. پہلے سے کوئی یعنی اس کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو بھی بات کرنے آئے یا دربار میں حاضری دے، اس کو پہلے سجدہ کرے، خدائی کا یعنی اعتراف کرتے ہوئے پھر اس سے بات کرے. تو اتنا طاقتور تھا کہ دو ہاتھیوں کو سونڈ سے پکڑ کے کھینچتا، ایک دوسرے سے وہ ہاتھی ٹکراتے، ان کے بھیجے پھٹ جاتے تھے. واللہ عالم کس قدر سچائی ہے اس بات میں، لیکن اللہ نے پہلے لوگوں کو طاقتیں بہت زیادہ عنایت کی ہوئی تھیں. اس بات کا البتہ ہمیں ضرور قرآن پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے. ساری دنیا کو اپنا خدا، اپنے غلام بنایا ہوا تھا، اپنی مخلوق سمجھتا تھا، اور لوگ خود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو پیشین گوئی کی اس کے نجومیوں نے، درباریوں میں سے جو علم نجوم کے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا. فرعون نے تو بچے قتل کروائے تھے نا، اس نے یہ کیا کہ عورتوں اور مردوں کی شادی پہ ہی پابندی لگا دی، یا شادی والے امور پہ ہی پابندی لگا دی. یہاں تک کہ دو الگ الگ شہر آباد کر دیے، جہاں پہ مرد ہی رہیں اور جہاں پہ صرف عورتیں ہی رہیں. مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہی روک دیا. اس قدر سخت پابندی اس نے عائد کر دی، یعنی مردوں کو ساروں کو شہر سے باہر کہیں آباد کر دیا، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہنے لگی. یعنی جن دنوں ان کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس دوران میں اگر کوئی میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوگا تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے امکان ہوں گے، لیکن اگر یہ دور، یہ وقت گزر گیا تو پھر وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ستارے کے نجوم، علم نجوم کے ماہر ہوتے ہوئے بھی روک نہ سکے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے کسی بھی امر کو ٹال نہیں سکتی. انسان جتنے چاہے انتظامات کر لے، اہتمامات کر لے، جو رب نے لکھ دیا، کرنے کا فیصلہ فرما لیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت مل کر بھی نہیں روک سکتی. یہ بہت بڑی علامت ہے. ہاں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے بارے میں یہ علوم سیکھنے کی اجازت ضرور دی ہے کہ اس سے سمتیں معلوم کی جا سکیں، اور تاکہ لوگوں کی رہنمائی حاصل ہو سکے رات کے اندھیرے میں اور ویران جگہوں میں راستہ تلاش کرنے وغیرہ کے لیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان سے قسمت کا حال معلوم کیا جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کوئی غیب کی خبریں دینے والے کے پاس گیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. یا پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کا منکر ہو گیا. کچھ ایسے کہ اب یہ ستاروں کے ساتھ ذائچے بنانے کے ساتھ، ہاتھ دکھانے کے ساتھ، قسمت کی لکیریں بنانے کے ساتھ، فال نکالنے کے ساتھ، جو بھی ایسے کام کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب غیب کی خبروں سے ہی تعلق رکھتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، ان کی تصدیق کرنا، یہ شریعت کے منافی ہے. ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی. اب اتنی سخت پہرہ داری ہے، اتنے سخت انتظامات ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم تھے وہ فرعون کے خاص درباریوں میں سے تھے، اور ان کی والدہ بھی خاص مقام رکھتی تھیں دربار میں، آنا جانا تھا، ان کا کوئی روک ٹوک نہ تھی. تو ہوا یہ کہ فرعون کو پتا چلا کہ آج رات ایسا کچھ ہونے والا ہے نجومیوں کی پیشین گوئی کے مطابق. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تو سارے مرد شہر کے باہر چلے گئے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لے کر ساتھ اپنے محل میں لوٹ آئے. اور ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی محل میں واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ بھی وہاں پہ موجود تھی. پھر نمرود سو گیا تو ان کا اپنی اہلیہ سے تعلق قائم ہوا. اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان پیدا فرمایا. اور پھر یوں ادھر ایسا ہوا، اور ادھر جو شہر کے باہر لوگ موجود تھے، نجومی بھی ان میں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ فلاں ستارہ یہاں سے یہاں پہنچے گا تو ایسا کچھ ہو جائے گا، اگر یہ ستارہ نہ پہنچا تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن ان کے
گمان، احتیاطیں اور سب کچھ تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور وہ ستارہ جو تھا وہاں پہنچا یا جو بھی ہوا، انہوں نے اس کو دیکھ کے شور مچا دیا، اس قدر شور مچایا کہ وہ ہو چکا جس کا ڈر تھا، اندیشہ تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی جلدی سے بھاگے اور جو ہے وہ دیکھنے لگے۔ نمرود بھی نکلا اپنے محل سے اور وہاں پہنچا ان لوگوں کے پاس اور پوچھا کہ ایسا کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو، شور کر رہے ہو، جبکہ سارے انتظامات مکمل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سب کچھ ہو چکا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ تو نمرود اس بات پہ حیران تھا کہ کون ایسا شخص ہے، اب ظاہر ہے کون بتاتا ہے اپنی غلطی، تو جب چھپائی جا چکی ہو تو پھر یوں ہوا کہ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حمل سے ہوئیں، اور وہ پورا اتنے مہینے جو تھے ان کا حمل ظاہر نہ ہو سکا، یعنی عام خواتین کے جیسا ہی ان کا جو ہے حال حلیہ رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان پہ کوئی شک نہ ہوا۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک غار میں تشریف لے گئی اور وہیں جا کے ان کو ولادت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر وہاں جاتی تھی، روز دودھ پلا کے آ جایا کرتی تھی۔ بعض روایت کے مطابق وہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا کر دیا جتنا مہینوں میں بچہ بڑھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی تفاسیر میں ملتا ہے کہ وہ 7 برس 9 برس یا کافی عرصہ تک جو ہے وہ اسی غار میں رہے۔ پھر جب باہر نکلے تو انہوں نے والدہ سے یہی سوال کیے کہ یعنی کسی کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ یہ اس دور میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس پہ بھی نظر رکھی جا رہی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا پروان چڑھایا کہ کسی کو شک نہ گزرے۔ تو وہ سوال کرتے تھے اپنی والدہ سے کہ آپ کا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگی رب پالنے والے کو کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگی تمہارے باپ میرے رب ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتی اچھا پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہتی تمہارے باپ کا رب نمرود ہے۔ کہتے نمرود کیا ہوتا ہے؟ کہتی کسی دن تمہیں دکھا کے لاؤں گی۔ دربار میں پہنچے، دیکھا دربار میں نمرود اپنے تخت پہ براجما ہے اور اس کی ایک آنکھ خراب ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں۔ کہنے لگے ایک ایسا خدا ہے جس کا اپنا چہرہ بھی صاف نہیں ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ یہ دوسروں کی حاجتیں کیسے پوری کر سکتا ہے جو خود محتاج ہے اپنی آنکھ کے دیکھنے سے، اس کو ٹھیک کرنے سے؟ تو ماں کہنے لگی ایسے باتیں نہیں کرتے، جلدی سے ان کو دربار سے گھر لے آئیں۔ تو آ کے اس کے والد کو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بتانے لگی کہ اس طرح سے یہ باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا گھر میں فارغ رہتا ہے، کوئی کام نہیں اس کو ملتا، تو اس کو بت بیچنے کے لیے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت پرست بھی تھے، بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور بہترین کاریگر تھے اپنے اس کام میں، اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ پورا معاشرہ، پورا علاقہ، پورے لوگ، پورے ملک کا یہی حالات تھے۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور وہ بت بیچنے کے لیے والد نے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشاہدہ زمین و آسمان کا کروا چکے تھے کہ کوئی ہے اس کائنات کو بنانے والا۔ تو کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، قرآن پاک میں ہی اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ تو اس لیے وہ ان سب چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی طلب میں رہتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے وہ بتوں کو خرید لے، کچھ ایسے جملے دہرانے لگے۔ اب کوئی اپنے مال کا نقص بتائے، خریدتا تھوڑی ہے، لا کے واپس پھینک دیے کہ یہ کوئی بھی نہیں خرید رہا ہے۔ تو لوگ بھی پہنچ گئے شکایت لے کے یہ بتوں کی توہین کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب پیدائش پر ہی پابندی لگا دی گئی تھی۔ پھر ماں سے کہنے لگے ماں مجھے اپنے رب کی تلاش ہے، اس طرح کے سوال کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ستارے کی پوجا کر رہے ہیں، کہنے لگے ہاں شاید یہ رب ہوگا، یہ بہت چمک رہا ہے نا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پھر وہ گروپ ہو گیا، تو کہنے لگے میں گروپ ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے چاند کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی کسی دن دیکھا تو کہنے لگے یہ رب ہوگا، یہ تو بڑا بھی لگ رہا ہے اور خوبصورت بھی، اس سے زیادہ روشن بھی ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگی یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا میں۔ اور پھر جب سورج کو دیکھا، چڑھتے سورج کی پوجا کرتے لوگوں کو دیکھا، کہنے لگے ہاں 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 یہ رب ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ روشن ہے، اس میں تو کوئی عیب دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو کہنے لگے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ لوگوں میں بری ہوں اس سے جس کی تم شرک کرتے ہو، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ پورے انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع فرمایا۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، اللہ اگر آپ نے میری ہدایت نہ کی، رہنمائی نہ کی میری، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے کون بتائے گا، تیرا تعارف کون کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں نبوت عطا فرمائی، امام بنا دیا، جد الانبیاء بنا دیا، اور امام اور پیشوا بنا دیا۔ اور پھر ان کے بارے میں ہم تفصیل مزید آتی جائے گی اور پڑھتے جائیں گے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ستاروں سے، زائچوں سے، آپ اپنے ہاتھ کی لکیروں سے جتنے چاہیں اپنی قسمت کو بدلنے کی کوششیں کر لیں،
روک نہیں سکتے اس چیز کو جس کو رب کبریا نے آپ کے مقدر میں کر دیا ہو۔ تو اس لیے آپ وہ اعمال کریں جن کا رب نے آپ کو اختیار دیا۔ تقدیر بدلنے کا اختیار آپ کو نہیں دیا، آپ کے اعمال کے ساتھ اللہ نے تقدیر کو جوڑا ہے۔ تقدیر کے کچھ حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے جہاں یہ مضمون آئے گا انشاءاللہ، اور کچھ حصوں کو آپ کے اعمال سے جوڑا ہے، ان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ ان کو آپ کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ کے اعمال ایسے کرو گے تو ایسا صلہ ملے گا، ایسا نہیں کرو گے تو یہ صلہ نہیں ملے گا۔ واللہ اعلم۔